ہمیں ایک لفظ سننے کو بہت مل رہا ہے کچھ دنوں سے، بال۔ کیا ہے یہ؟ کیا جنگ کی وجہ یہی تھی؟ شیطان کا یہ اعلیٰ کار تھا اور رب کے مقابلے اس کو لایا گیا تھا، اور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں بال کے جو پیروکار ہیں، جو بال کے جو ماننے والے، جو سیٹنزم پہ بلیو کرتے ہیں، جو شیطانیت پہ بلیو کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات تکمیل چاہتے ہیں، وہ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ بال کے پیروکار جب بھی اس کو کوئی ممبر بنتا ہے تو پہلی شرط پتہ کیا ہوتی ہے؟ خدا کا انکار اور شیطان کی پوجا۔ کیسے پوچھتے ہیں لوگ اس کہ نوجوان بچوں کی جنسی استحصال، ان کا خون پیش کرنا، لڑکیاں تیار کر کے ان کو ذبح کیا جاتا تھا، فحش حرکتیں کی جاتی تھی، ایسی حرکات جس سے نا شیطان راضی ہوتا ہے کہ آخرت میں جب دجال آئے گا، مسیح عظیم آئے گا، وہ بھی اس کا پوجا کرے گا۔ آپ نے یہاں پہ ایک نئے دیوتا کا ذکر بھی کیا تھا، ملوک، وہ کیا چیز ہے؟ ملوک کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ نا سمندروں کا بادشاہ ہے اور آگ کا دیوتا ہے۔ جس دور میں ملوک جب آیا تو اس کی خوشنودی کا یہ سمجھا گیا کہ چھوٹے بچے اللہ نہ کرے ذبح کر کے دیں گے، یا اس کے ہیوج بڑے جسم میں آگ جلا کے اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو یہ خوش ہو کے ہمیں اقتدار دے گا، ہمیں شہرت دے گا، ہمیں دولت دے گا۔ موجودہ دور میں بال کا اظہار کیسے ہوا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے جیفری ایپسٹین کی جب 30 لاکھ پلس فائلیں اس کی آئی ہیں، اور آپ جب اس کا مطالعہ کرتے تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے اس کا جو بینک اکاؤنٹ تھا اس کا نام بال تھا، اور وہ کہتی ہے اس کی بھتیجی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی بال کی پوجا پجاری ہیں۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ بال اور ملوک کیا ہے، قرآن پاک میں بال کا ذکر کیوں کیا گیا، اور کیا بال ہی دنیا کی تباہی کا سبب بنے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری بیٹی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ سر، ویری بہترین۔ نائس۔ سر، ہمیں ایک لفظ سننے کو بہت مل رہا ہے کچھ دنوں سے، بال۔ کیا ہے یہ؟ کیا جنگ کی وجہ یہی تھی؟ اور جو ایران پہ حملہ ہوا ہے، کیونکہ ایران نے اس کا مجسمہ رکھ کے جلایا تھا، اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کراچی میں بھی اس کا مجسمہ پایا گیا اور لوگوں نے جلانا ہے اس کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ 11 فروری 2026 میں ایران میں جو مظاہرے ہوئے، اور مظاہروں کے درمیان جو بال نامی مجسمہ تھا، جس کی ملوک اور بال نامی مجسمہ جو جس کی شکل بعض کہتے کہ انسان اور بیل سے مشابہ ہے، اس کے گلے میں نیتن یاہو اور ٹرمپ کی تصویریں ڈال کے جب ان کو مارا پیٹا گیا، جلایا گیا، اور نیتن یاہو کے بعد میں بیان بھی آیا کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی زیادتی، انہوں نے جو بال کے مجسمے کو بے حرمتی کی ہے، یہ مارا ہے، تو ہم ایران اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں، تاریخ کے اوراق کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمیں ہر دور میں شیطان مختلف شکلیں بدل کے اپنا اظہار کرتا ہے۔ وہ جب اللہ کے حضور یہ رہندہ درگاہ ٹھہرایا گیا، اللہ نے اس کو کہا کہ آج کے بعد تم نافرمان ہو، تو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ بھی مجھے مہلت دے کہ میں اگر روز قیامت تک انسانوں کو مختلف طریقے سے، مختلف اینگل سے ورگلاؤں گا۔ اب وہ ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر دور میں کسی نئی شکل میں آتا ہے۔ بال کا جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں جانا پڑے گا، قبل مسیح 3000 قبل مسیح میں جب اس کا ذکر ہم میسوپوٹیمیا ہے یا عراق ہے یا بابلی تہذیب ہے، وہاں پہ اس کا ذکر اکثر ہم سنتے ہیں کہ بال ایک دیوتا تھا، ایک ایسا پرسراغ کریچر تھا جس کو رب کہا جاتا تھا، جس کو پالنے والا کہا جاتا تھا، جو طوفان اور زرخیزی کا جس کو کہا جاتا تھا کہ طوفان بھی اس کے اندر ہے، زرخیزی بھی اس کے اندر ہے، بارشیں بھی اس کے اندر ہیں۔ اگر یہ راضی ہے تو زمین پہ بارشیں برسیں گی، اگر یہ راضی نہیں ہے تو زمین پہ بارشیں بھی نہیں برسیں گی۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کا یہ اعلیٰ کار تھا اور رب کے مقابلے اس کو لایا گیا تھا، اور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں بال کے جو پیروکار ہیں، جو بال کے جو ماننے والے، جو سیٹنزم پہ بلیو کرتے ہیں، جو شیطانیت پہ بلیو کرتے ہیں، جو اپنی خواہشات تکمیل چاہتے ہیں، وہ اس کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ آگے جا کے ہم ڈیٹیل پوجا کے طریقے بتائیں گے، کیا کرتے ہیں وہ، اور آپ حیران ہو جی قرآن پاک میں ذکر ہے اس کا۔ ہاں جی، قرآن پاک میں کیا ذکر دیا گیا ہے اس کے بارے میں، کیا وارننگز دی گئی ہیں اس کو لے کر؟ اگر آپ اللہ کے نبیوں پہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایلیا جو انجیل میں آتا ہے، اور مسلمان ہم حضرت الیاس علیہ السلام کہتے ہیں، وہ قرآن پاک سورہ صفات میں کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم اس رب کو بھول بیٹھے ہو بال کے چکر میں جو تمہارے آباء و اجداد کا رکھوالا تھا، تمہارے آباء و اجداد کو بڑوں کو پیدا کرتا تھا۔ اور اس میں یعنی کہ جب قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا تو اس دور میں بھی جب مشرکین مکہ بھی وہ کہتے ہیں ذکر آ گیا تو یہ کوئی شیطانی قوت ہے۔ انسانی نیچر کیا ہے؟ انسانی نیچر یہ کہتا ہے کہ مجھے شارٹ کٹ میں ہر چیز چاہیے، مجھے اپنی شہرت چاہیے، طاقت چاہیے، اقتدار چاہیے، اس کے لیے وہ کوئی بھی حرکت کر دیتا ہے۔ تو بال کے جب عیسیٰ علیہ حضرت جو
الیاس علیہ السلام تھے. اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو انجیل میں ان کا ذکر آتا ہے ایلیا کے نام سے. انہوں نے باقاعدہ اس سے جنگ کی, ان سے فائٹ کی, بال کے جو ماننے والے تھے, کے فالوور سے, اور جنگ کے بعد ان کو شکست دی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس ایشو ہے. جس چیز کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا, جس قرآن پاک میں حضرت الیاس اللہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ بال کی وہ پوجا کرتے تھے. تو اس میں یہ کوئی شک نہیں کہ یہ شیطانی علاقار ہے, اور تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی نئے اینگل سے, کسی نہ کسی نئے فیس سے آتا ہے. اور جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں, جو طاقت چاہتے ہیں, اقتدار چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, اور جن کو سائیکولوجیکلی دورہ پڑتا ہے کہ ہم نے رب کے علاوہ ہر چیز کو ماننا ہے, تو اس حوالے سے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں الصافات میں اس کا ذکر ہے, اور انجیل میں تفصیل سے ذکر آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے سر, میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آج تک اس کا صرف مجسمہ اور نام ہی سنا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اگر قرآن پاک میں ذکر ہے تو یقیناً یہ جو چیز ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, تبھی قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. لیکن صرف اس کا مجسمہ دیکھا گیا ہے, کبھی یہ اس طرح کی مخلوق, اس طرح کی اینٹی سامنے نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹے جب جو اس میں یہ کہ تاریخ جب وقت صدیوں پہ صدیاں چڑھتی ہے نا, وقت کا غبار جب آتا ہے تو تصویریں اور شکلیں اور واقعات بدلتے چلے جاتے ہیں. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں نا, میسوپوٹیمیا میں دیکھتے ہیں, عراق کا علاقہ, فلسطین اسرائیل کا علاقہ آج کل کا, تو یہ ہزاروں سال پرانا ایک کریکٹر ہے. تو شیطان کی ہر دور میں مختلف شکلیں, اس کی شکل بعض کا 2 سینگ اوپر سر کے اوپر ہے, بعض کو الو لگا دیا جاتا ہے, بعض کا اس کو اور شکلیں بدلی جاتی ہے. تو اس میں یہ وہ شکل ہے. اس دنیا میں 2 لوگ ہیں. ہم فزیکل لوگ ہیں, ہمارا جسم, ہماری چیزیں ٹھوس چیزوں سے بنی ہیں. ایک یہاں پہ آسٹرل ورلڈ ہے جہاں پہ کالی ماتا ہے, بھولے ناتھ ہے, شیطان ہے, ان کے سارے چیلے ہیں. یہ اس دنیا کا ممبر ہے. تو دنیا میں جب بھی یہ آئے گا, اس کی فزیکل شکل میں دنیا میں نظر نہیں آتی, لیکن اس دنیا میں اس کی شکل موجود ہے, اور اس کے پیروکار ہر دور میں موجود ہیں. اور آپ حیران ہو جاؤ کہ بال کے پیروکار جب بھی اس کو کوئی ممبر بنتا ہے تو پہلی شرط پتہ کیا ہوتی ہے؟ خدا کا انکار اور شیطان کی پوجا. اگر تم خدا کا انکار کرو گے تو پھر تم ہماری سوسائٹی کے یا ہمارے اس سسٹم کا حصہ بن سکتے ہو. اگر تم شہرت چاہتے ہو, تم دولت چاہتے ہو, تم اقتدار چاہتے ہو, تم پیسہ چاہتے ہو, اور راتوں رات اٹھ کے تم شہرت کے آسمان پہ چمکنا چاہتے ہو, تو تمہیں ہماری اس سارے سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. اور یہ تاریخ کے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں آتا رہتا ہے, کیونکہ یہ فزیکل نہیں ہے, یہ دوسری ایسٹروورلڈ کا ممبر ہے, اس لیے ہمیں دنیا میں اس کی واضح شکل نہیں آتی. لیکن تاریخ جب گزرتی ہے, وقت جب گزرتا ہے, صدیوں کا غبار جب چڑھتا ہے, اس میں شکلیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں, نظریات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہیں نہ کہیں آج بھی دیکھیں نا, آج بھی جب آگے چل کے ہم بات کریں گے, جیفری ایپسٹین کی بات کریں گے, تو وہاں بھی اس کا جو اکاؤنٹ نمبر تھا, اس کا نام ہی بال تھا. یہ کسی نہ کسی شکل میں چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے سر, اس کو پوچھنے کی وجہ کیا ہے اور کیسے پوچھتے ہیں لوگ اسے؟ پوجا اس کی یہ کہتے ہیں, جب اس کی پوجا کی ہوتا ہے کہ ہر دور میں یہ کہ جو غیر اسلامی چیزیں, شرک, اللہ سے دوری, مذہبی صحیفے جو ہیں قرآن پاک کے, ان کی بے حرمتی, رشتوں کا پامال, اور خاص طور پہ جب اس کا اور ملوک ایک اور دیوتا کا ذکر آتا ہے کہ نوجوان بچوں کی جنسی استحصال, ان کا خون پیش کرنا. پہلے کیا ہوتا تھا, اس کو خوش کرنے کے لیے جو پوجا کرتے تھے لوگ, یہ سمجھتے تھے کہ جو بارشیں ہیں, جو طوفان ہے اور بارشیں ہیں, وہ جو بال ہے اس کے قبضے میں ہے. اگر ہم اس کو راضی کریں گے تو پھر یہ بارشیں دے گا. دنیا میں تاریخ جو قبل مسیح دور تھا, اس وقت یہی ہوتا تھا, پانی جب آتا تھا تو فصلیں ہوتی تھی, باغات ہوتے تھے, زندگی کی ریل پل ہوتی تھی. جب پانی رک جاتا تھا, فصلیں رک جاتی, وہ کہتے تھے کہ بال ناراض ہو گیا. اس کو راضی کرنے کے لیے انسانی جان کی قربانی دی جاتی تھی. پہلے بیلوں کی جانوروں کی دیتے تھے, جانوروں کے بعد کہا گیا کہ لو جی اب انسان کی دیتے ہیں. خوبصورت دلہنیں لڑکیاں تیار کر کے ان کو ذبح کیا جاتا تھا. پھر ان کے سامنے فحش حرکتیں کی جاتی تھی, ایسی حرکات جس سے نا شیطان راضی ہوتا ہے. غیر اسلامی, غیر شرعی, شرکی اعمال جب کرتے ہیں تو پھر اس سے شیطان راضی ہوتا ہے. اس پہ بلی دینے کا مقصد ہے کہ جب یہ بال راضی ہوگا تو آسمان سے بارشیں بریں گی, جب بارشیں بریں گی زمین پہ زرخیزی آئے گی, پھر صحت کا, زندگی کا, جوانی کا, ہر چیز کا. اس کو نا دیوتا سمجھا جاتا ہے. جب تک اس کا باپ کا نام تھا, اور انات اس کی بیوی کا نام تھا, جس کی بہن بھی تھی. اور تاریخ میں جب اس کا اور مطالعہ کرتے ہیں نا, تو جب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, اس نے باقاعدہ نا موت کے دیوتا کے ساتھ جنگیں کی. جنگ اس کی ہو رہی تھی نا, جس کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ یہ نا اب میں اس سے شکست کھا جاؤں گا. اس نے اپنا ڈپلیکیٹ وہاں پہ بھیجا. اچھا, جب ڈپلیکیٹ وہاں پہ بھیجا تو موت کے دیوتا نے اس کو شکست دے دی, جو سمندروں کا بھی تھا اور باقی چیزوں کا, تخلیق کا بھی تھا. جب شکست دی, کچھ عرصہ یہ پس پردہ چلا گیا, لیکن دوبارہ پھر انات کے ساتھ آیا, انات جس کی بہن تھی, اس کی طاقتوں کے ساتھ پھر یہ دنیا میں آیا, پھر مارز وجود میں آیا. پھر اس کے پیروکار اکٹھے ہو گئے. اس کے باپ کا نام ایل دیوتا تھا, ایل اس کا نام تھا, بیوی کا نام انات تھا. اس کے ساتھ مل کے پھر اس نے طاقت حاصل کی, اور جو مخالفین تھے ان پہ غالب آنے کے بعد پھر کی حکومت آئی. اب جو قبل مسیح کا دور کہتے ہیں, یا میسوپوٹیمیا کہتے ہیں, یا عراق رام شام کہتے ہیں, فلسطین والے علاقہ کہتے ہیں, وہ اس کو آج بھی اسرائیل والے قسم کہتے ہیں کہ یہ طاقت کا, اقتدار کا, شہرت کا یہ ہے. اور کہیں نہ کہیں اس کی دجال کے ساتھ ریولنس ملتی ہے
کہ آخرت میں جب دجال آئے گا، مسیح عظیم آئے گا، تو اس کو بھی وہ بھی اس کا پوجا کرے گا، اس کے ساتھ یہ اس کی طاقت اس کے دجال ساتھ بھی اس کی پوجا کرے گا؟ یہ مل کے دجال ہوگا پاورفل، جی لیکن یہ دجال اور یہ دونوں مل کے اس دنیا پہ قبضہ کریں گے. تو اس لیے اسرائیلی جو ہے نا وہ اس کو بڑا سینسٹیو ایریا سمجھتے ہیں اپنا. وہ دیکھیں یہ ریڈ آئیفر کا جو قربانی دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہے، یعنی کہ یہ ان کے نظریات میں کہیں نہ کہیں یہ چل رہا ہے کہ جب جانور کی قربانی دیں گے، بچوں کی قربانی دیں گے، خدا نہ کرے دلہن کی قربانی دیں گے، لڑکی کی قربانی دیں گے، تو اس سے یہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد ہماری مرضی پوری ہوتی ہے، ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائے گا، ابھی آپ نے دجال کا ذکر کیا ہے، تو دجال کا اور اس کا جو کنیکشن ہے، obviously یہ دونوں ایک نیگیٹو پاورز، نیگیٹو اینٹیز ہیں، تو دجال اس کے ساتھ مل کے دنیا میں اصل میں دجال جو ہے نا ایک فتنہ عظیم ہے، دجل ہے، فتنہ ہے، جھوٹ ہے. دجال کیونکہ خدا کے خلاف آئے گا، جی جی جی، تو خدا کے خلاف ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں گی. یعنی کہ دنیا میں جو بھی دجل ہے، دھوکا ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یہ اسرائیلی نظریات ہیں، ان کا مقصد ہے کہ عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے، امام مہدی جب آئیں گے، ان کو شکست دینا، یہ اللہ کے احکامات کو شکست دینا. یہ شرکیہ مال جب کرتے تو ساری قوتیں جو رب کے خلاف ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ اکٹھے ہو جائیں. اکٹھا ہونے کے بعد حق پہ غالب آنے کی کوشش کریں گے، لیکن حق پہ غالب نہیں آ سکتے. ہر دور میں چاہے جتنا مرضی جھگڑے ہوں، جتنے مرضی جنگیں ہوں، آخرکار حق کو فتح ہوتی ہے. یہ دجال فتنہ اور یہ سارے مل جائیں گے، لیکن آخرکار عیسیٰ ابن مریم محمد اور ان کو فتح ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ہم لوگ کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بڑی دفعہ میں پہلے بھی بتا چکا. پھر ہمارے جو لوگ ایسے جو جاتے ہیں قیامت کی قرب میں فتنے ہوں گے، دجال ہوگا، جھوٹ ہوگا، تو سورہ کہف آقا کریم، ہم وہ خوش قسمت ہے بیٹا کہ اللہ کی ذات نے ہمیں سارے پیپر پہلے بتا دیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیتا ہے، یا سورہ کہف کی آخری 10 یاد کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے ڈھال کا سبب بنے گی. کیونکہ جب دجال آئے گا تو اس کو پہچانے گا وہی جو مومن ہوگا. اس کی آنکھ پہ، اس کے چہرے پہ ایک ہی آنکھ ہوگی، اس کے چہرے پہ کاف فیرا لکھا ہوگا. یہ نظر کس کو آئے گا؟ جس کو سورہ کہف کی جس آیات یاد ہوگی، جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوگا، جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوگا، جو اسلام کے ساتھ جڑا ہوگا، جو علماء کے ساتھ جڑا ہوگا. لہٰذا ہمیں سورہ کہف کی آیات یاد رکھنی چاہیے، تاکہ خدا نہ کرے گا دجال اپنی مختلف تہذیب کے ساتھ، اپنی مختلف صفات کے ساتھ، اپنے دھوکے کے ساتھ دنیا میں آئے تو مومن فوری طور پہ اس کو پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد وہ رب کی طرف رجوع کرے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے. ٹھیک ہے سر، ابھی یہ جو کراچی میں اس کا مجسمہ پایا گیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ مجسمہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بنوایا تھا یہ مجسمہ کیونکہ ہم نے جلانا تھا، تو کیا یہ واقعی جلانے سے کیا ہوتا ہے، کیا ہو جائے گا؟ اس میں نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اسے جلانے سے، جیسے ایران میں انہوں نے 11 فروری 2026 کو مظاہرے ہوئے اور مظاہرے کہ غصے کا اظہار ایک قسم کا ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے جلانے سے فوری طور پہ قیامت برپا، وہ جنگ پاکستان میں آ جائے گی. پاکستان کے ناقابل تسخیر ملک ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو ہم کر چکے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے. یہ کچھ کسی گروپ کا غصے کا اظہار ضرور ہے کہ ہم اس کو جلائیں گے، غصہ نکالا انہوں نے. اور جب ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جب کوئی ایکٹیویٹی ایران میں ہوتی تو پاکستان میں اس کی ضرور کرتے ہیں. اس کو اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے فالوور جو انہوں نے وہی غصہ نکالا کہ اس کی بنانے کے بعد اس کو شیطان بنایا، شیطان آدھا بیل ہے، شیطان ہے، سینگ لگا دیا، سینگ لگانے کے بعد غصے کا اظہار کیا ہے کہ اس کا نا ہم اس کو جلائیں گے تو یہ ہوگا. یہ اس کے فالوور نہیں ہم کہیں گے. اگر فالوور ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے، اگر دوسرے ہیں تو اس کو انہوں نے غصہ نکالا اپنا کہ اس نے اس کا خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ طاقت کی نشانی ہے، اقتدار کی نشانی ہے، خوشی کی نشانی ہے. تو ہم اس کو اب سنا وہ پولیس نے پکڑ لیا تھا، اور آج سنا اس کی رہائی بھی اس کی ہو گئی ہے. تو یہ اس حوالے سے ہے، یہ غصے کا اظہار قسم کا. میں جو ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی بال، کوئی ملوک، کوئی بھی دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ طاقت کی، اقتدار کی یا شر کی علامت ہے. آپ نے یہاں پہ ایک نئے دیوتا کا ذکر بھی کیا تھا، ملوک، وہ کیا چیز ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم بال کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ علام میں، یا شیطانی علاقہ کرتے ہیں تو ملوک بھی اس سے ملتا جلتا. یہ ملوک کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ نا سمندروں کا بادشاہ ہے اور آگ کا دیوتا ہے. اور اس کو خوش کرنے کے، جب بال کو خوش کرنے کے لیے اس کے پیروکار کیا کرتے تھے کہ اس کو نا وہ فحش حرکات کرتے تھے، اور انسانوں کی قربانی دینی، جانوروں کی قربانی دینی. اور جب ملوک تھا اس کو وہ آگ کا دیوتا کہا جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارا دیوتا بناتے تھے، اس کے اندر بچے ذبح کر کے ڈالتے تھے. یعنی کہ جسے آج کل بھی آگے ہم جا کے بات کریں گے، جیفرسٹین ہے، اس نے آ کے وہی نوجوان بچوں کو 7 سال کیا ہے. یعنی کہ یہ کہیں نہ کہیں جس دور میں لوگ جب آیا تو اس کی خوشنودی کا یہ سمجھا گیا کہ اس کو بچے، جب چھوٹے بچے اللہ نہ کرے ذبح کر کے دیں گے، یا اس کے ہیوج بڑے جسم میں آگ جلا کے اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو یہ خوش ہو کے ہمیں اقتدار دے گا، ہمیں شہرت دے گا، ہمیں دولت دے گا. تو تاریخ کے اوراق میں جب ہم بابلین تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں، جب میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم پرانی قبل مسیح کا ذکر کرتے ہیں، یہ دیوتا ہمیں بار بار نظر آتے ہیں.
جو لوگ نا اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے عروج کے لیے اور اناج کے لیے، زرخیزی کے لیے، ان بتوں کی خوشنودی کے لیے ان کو قربانیاں دیتے تھے، فحش حرکات کرتے تھے، غیر اسلامی حرکات کرتے تھے، تاکہ یہ دیوتا خوش ہو کے ہمارے اوپر مہربان ہو جائے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں بال کا اظہار کیسے ہوا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے جیفری ایپسٹین کی جب 30 لاکھ پلس فائلیں اس کی آئی ہیں اور آپ جب اس کا مطالعہ کرتے تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے اس کا جو بینک اکاؤنٹ تھا اس کا نام بال تھا. اور اس کی جو بھتیجی اس نے ابھی جو انٹرویو دیا اس نے کہا کہ اس نے انٹرویو دیا باقاعدہ اس نے کہ جو جزیرہ بنایا تھا جزیرے میں حلب نامی اس میں مندر تھا اور مندر وہی تھا جو 14ویں صدی میں شام میں بنا گیا تھا. سیم اس کو کاپی کیا گیا اسی طرح اس کو یہاں پہ مندر بنایا گیا. مندر کے اندر اس طرح یہ بال اور جو ملوک اس کے مجسمے رکھے گئے. اور جیفری ایپسٹین کی جو بھتیجی اس نے دیکھیں نا جب جیفری ایپسٹین کا مطالعہ کرتے اس کیا کرتا تھا یعنی کہ بچوں کی جنسی استحصال کا نئے اینگل سے اس نے اظہار کیا ہے. نوجوان بچیاں پوری دنیا سے اکٹھی کرنے کا جزیرے پہ لے جانی اور پھر جو وحشی درندے دنیا کے بڑے امیر لوگ تھے طاقتور لوگ تھے ان بچیوں کو ان کے حوالے کر دینا اب ان کے ساتھ جنسی استحصال کرتے تھے. یہ کسی کی قربانی کا اینگل. اور دوسری دیکھیں نا اپنے اکاؤنٹ کا نام ہی اس نے بال رکھا اور وہ کہتی ہے جو اس کی بھتیجی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی بال کی پوجا پجاری ہیں, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. اور جب ہم اس تنظیم کا اس تحریک تو تنظیم کہوں گا جماعت کا حصہ بنتے ہیں ہمیں خدا کا انکار اور شیطان کی پوجا کا اقرار کرنا پڑتا ہے. ہم اس کے پجاری ہیں. سر ہالی ووڈ میں ہم نے بہت سنا ہے کہ اس کے فالوورز ہیں. عام یہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا کہیں پہ بھی کسی اور ملک میں کیسے نشانیاں پتہ چلیں گی؟ کیونکہ ہالی ووڈ میں تو پتہ چل گیا نا کہ ایلیٹ جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اس میں جو ہالی ووڈ جب ہم دیکھتے ہیں جم کیری ہے, بل گٹسن, بہت سارے ایسے ایکٹر جو آئے نا انہوں نے آ کے اظہار بھی کیا اور اظہار کرنے کے کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گئے. وہ آ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ بچوں کے جنسی استحصال ہوتا ہے, یہاں پہ ایسی حرکات ہوتی ہے جو شیطان کو راضی کی جاتی ہے, یعنی کہ تشدد, فحاشی اور رب سے دوری کے سارے ایلیمنٹ پیدا ہوتے ہیں. تو دنیا میں جب بھی کوئی میڈیا میں آتا ہے, جب کوئی سوشل اس چکا چوند میں آتا ہے, اس کی بیٹا ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں دن رات چوگنی شہرت کے سامان پہ ہو جاؤں. وہ پھر ایلومینتی, کبھی ایلومینتی ہے, کبھی فری میسن ہے, وہ کوئی ایسی تنظیمیں ڈھونڈتا ہے جس کا حصہ بن کے, ممبر بن کے وہ سپیڈ سے کرے, ترقی حاصل کر سکے, شہرت کر سکے. اور آپ حیران ہوں گے جب آپ اس کے ممبر بنتے ہیں, یہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے تاریخ میں بہت سارے, ہمارے آج کے دور بہت سارے ایسے ایکٹر ہیں, سنگر ہیں جو اس طرح آئے, انہوں نے نام لیا, ذکر کیا کہ ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو بندوں کو, جو انسانوں کو دن رات میں پروموٹ کر کے آسمان پہ شہرت پہ لے جاتے ہیں اور پھر وہاں اپنی سول بیچنی پڑتی ہے, اپنی سول شیطان کو دینی پڑتی ہے. یعنی کہ جب اس کو عہد لیا جاتا ہے کہ آج سے تمہاری سول تمہاری نہیں ہے, آج سے یہ شیطان کی ہے, جب یہ عہد کوئی دے دیتا ہے تو اس پہ مسئلہ اس میں کیا ہے کہ جب بھی شیطان کی کوئی بندہ رب سے دور ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, اور جب کوئی رب سے دور ہوتا ہے پھر اس کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو ترقی دیتا ہے, اس کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے. جب ایسی ساری رکھتے, جب ایک نیا بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے, چاہے کوئی سنگر ہے, چاہے کوئی ایکٹر ہے, جی, جب وہ دیکھتا ہے نا کہ فلاں ایکٹر 10 دن میں یا 20 دن میں یا مہینے میں بالکل 7ویں آسمان پہ چلا گیا ہے, وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے, مذہب کو بھی بھول جاتا ہے, قرآن کو بھی بھول جاتا ہے, تورات انجیل سب کو بھول کہتا ہے میں بھی اس کا ممبر بننا ہے. یعنی کہ شہرت کا چسکا یا شہرت کی خواہش ہے نا, وہ ان بندوں کو خدا سے دور کر دیتی. پھر یہ اس کا عہد لیتے ہیں کہ میں خدا کا انکار کرتے ہیں, پھر خدا کا انکار کرنے کے بعد شیطان کا اقرار کرتے ہیں, اقرار کرنے کے بعد پھر ایسی رسومات, ایسی حرکتیں کرتے ہیں فحاشی جو بالکل مذہب سے دور ہیں. تو پھر ان کو یہ آسمان پہ لیتے. کئی لوگوں نے جب ایکٹروں نے وہاں پہ ذکر کیا, پاکستان میں اور انڈیا میں بھی, میں آپ حیران ہو جائے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب پیچھے ایک چینل پہ کام کرتا, وہاں پہ ایک ایکٹر مجھے کہا اگر مجھے کوئی لمونتی گروپ کا حصہ بننا کہے گی تو بس بن جاؤں گا یا بن جاؤں گی. یعنی کہ شہرت کی تلاش میں, اپنی پیسے کی تلاش میں, یہ انسان جو شارٹ کٹ کی تلاش میں ہر وقت تیار رہتا ہے. اور جیسے گروپ جو ایلومیناتی ہے, چاہے فری میسن ہے, ان کا ممبر بننے کے لیے ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی روح کو بیچ دیتے ہیں. روح کو بیچتے کیسے ہیں؟ مطلب کیا وہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو کنٹرول کرتے ہیں, پھر اقرار کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سنگر ہے وہ کہتے ہیں جب میں سول بیچ دیا, جب میں اسٹیج پہ جاتی ہوں تو جب میں اظہار کرتی ہوں تو پھر شیطان کی روح میرے اندر حلول کر جاتی ہے, پھر میں نہیں رہتی. جب شیطان کی روح میرے اندر حلول کرتی ہے تو پھر میں غیر معمولی پرفارم کرتی ہوں. میری پرفارمنس ہے, میرا گانا ہے, میری سنگنگ ہے, میرا گٹار ہے, میرا پیانو جو میں بجاتی ہوں وہ ایسا غیر معمولی ہوتا ہے. پھر وہ جو سامنے آڈین ہیں ان کے دلوں میں وہ گھس جاتے ہیں سارے شیطان, اور
اور پھر پاگلوں کی طرح ناچ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جب سول دے دی ہے اب میں نہیں رہا, شیطان میرے اندر ہے اور شیطان مجھے کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں یا یہ ہر دور میں رہے ہیں. آج اس دور میں کیونکہ موجودہ دور میٹیریلزم کا ہے, موجودہ دور تو کیا اب ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ ہو رہا ہے. اور یہ مختلف میں خود کئی لوگوں سے ملا ہوں جب میں لاہور میں دیکھتا ہوں. اچھا. وہ ایڈکشن گولیاں کھاتے ہیں, گولیاں کھانے کے بعد وہ نشہ کرتے ہیں, نشہ کرنے کے بعد امیجنیشن کرتے ہیں کہ میں دنیا کا نمبر 1 فٹ بالر ہوں, میں دنیا کا نمبر 1 سنگر ہوں. پھر اس میں وہ ناچی جاتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی تو وہ شارٹ کٹ میں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے پھر ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد پھر اپنا اظہار چاہتے ہیں اور اپنی شارٹ کٹ محرومیاں, اپنی ناسودہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا کہ انسان اتنا کمزور ہے بیٹا. ایک لڑکی اگر کسی محبوب کو پانے کے لیے کسی بابے کے پاس جاتی ہے نا, وہ کہتی کچھ بھی لے لو میرے سے, ایون کہ میں جسم بھی میرا لے لو, مجھے وہ چاہیے. یعنی کہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے یہ خدا سے بھی دور ہوتے ہیں, شیطان کے قریب ہوتے ہیں اور ایسی ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ جب مذہب سے کھیلتے ہیں, مذہب سے انسانی رشتوں سے کھیلتے ہیں, قرآن کی بے ربطی کرتے ہیں, اندھ وشواس پہ چلے جاتے ہیں کچھ بھی پانے کے لیے پاگل سیکو ہو جاتے ہیں. اور اسی ہر دور میں رہے ہیں. اور شیطان نے جو اللہ سے کہا تھا نا کہ میں ہر موڑ سے ہر اینگل سے انسان کو بہکاؤں گا اور ہر دور میں نئے اینگل سے, نئے زاویے سے, نئی اٹریکشن کے ساتھ اٹریکشن کروں گا, اور وہ ہر دور میں کامیاب ہے اور کامیاب ہوتا رہا ہے. اور جو شارٹ کٹ کے لوگ وہ اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انسان کا نفس ہے جو اس سے یہ سب کچھ کروا لیتے ہیں؟ صوفیہ کرام ہر دور میں کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو نفرت, تکبر, غرور, شہوت کے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم ایک صالح انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان کو مارنا پڑے گا. اگر نہیں تو ہم لوگوں کو کاٹتے رہیں گے, زہریلا کرتے رہیں گے, کسی کی زندگی کو عذاب بنائیں گے, کسی کو نیچے کریں گے, کسی پہ ظلم کریں گے, جھگڑا کریں گے, فساد کریں گے, کسی جائز رشتے کو غلط کریں گے. تو صوفیہ کرام اسی لیے ہر دور میں کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی جب جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم تو اتنی بڑی جنگ جیت کے آ رہے. تو آپ نے کہا کہ اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا جہاد اکبر ہے. یعنی کہ عام جنگ سے بڑا یہ پہلوان وہ ہے, طاقتور انسان وہ جو اپنے نفس کے اندر رذائل, جو تکبر ہے, نفرت ہے, غرور ہے, شہوت ہے, لالچ ہے, مارتا ہے اور اپنے اندر اخوت ڈالتا ہے, محبت ڈالتا ہے, پیار ڈالتا ہے. تو تزکیہ نفس جو صوفیہ کرام کہتے ہیں وہ اسی جذبے کا نام ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قد افلح من تزکیٰ, کامیاب ہے وہ شخص جس نے خود کو پاک کر لیا. اب پاک کو صابن سے, شیمپو سے نہیں ہے. پاک کا مطلب ہے کہ اپنے اندر جو سانپ بیٹھے ہیں, فرعون بیٹھے ہیں, ان کو مارنا ہے. جب آپ مار لیتے ہیں پھر آپ صالح انسان بن جائے. صالح انسان بن جاتے ہیں پھر آپ معاشرے میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. نہیں تو آپ دوسروں کی زندگی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ نے یہ ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے ملے بھی ہیں جو پلز کھاتے ہیں یا اس طرح کی عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو کس طرح آپ کی ان سے ملاقات بیٹا میں نے جب لاہور میں نیا آیا نا تو مجھے بھی میرے ایک دوست میرے پاس آیا, کہنے لگا میرا بھائی ہے نا وہ غیر اسلامی حرکتیں کرتا ہے, وہ نا شرکیہ اعمال کرتا ہے, تو ہم سارے گھر والے پریشان ہیں. اور دوسری بات وہ نشہ کرتا ہے, وہ اس کے گروپ میں ہم گئے ہیں نا. تو میری یہ تجسس کھوج تو میرے اندر تھا. میں بھی ہر وقت کہتا تھا یہ کیا ہے. اس نے ایلومناتی کا نام لیا, اس نے فری بینسن کا نام لیا, اس نے کہا یہ شیطانی گروپ ہے لاہور میں. اس نے ہیش گروپ کا نام لیا. ہیش گروپ کیا, آپ حیران ہو جائیں گے, بہت بڑی ایک لیڈ کمپنی تھی. میں کہ آپ کہتے ہیں میرے گھر آج ہیش گروپ ہیش پارٹی ہے. میں کہ وہ کیا پارٹی, کہنا مانا ہم بہت سارے ممبر ہیں جس گروپ کا نام ہی ہیش رکھا ہے. ہیش کا مطلب ہے چرس, چرس کا گروپ رکھا ہوا ہے. تو جو بہت سارے لوگ جو صوفیزم کا دعویٰ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم نے ارتکاز پانا ہے, یکسوئی پانی, ہم نے میڈیٹیٹ کرنا ہے. جب بھی کوئی انسان میڈیٹیٹ کرتا ہے, صوفیزم کی طرف جاتا ہے, اس کا ذہن نہ بکھرا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک نقطے پہ نہیں آتا. تو صوفی اور جو اسپرچولیسٹ ہیں جو میڈیٹیشن کرتے ہیں وہ ساری زندگی تلاش میں رہتے ہیں کوئی ایسا گر, کوئی ایسا طریقہ میں نظر ہے ہمارا دماغ ایک نقطے پہ ٹھہر جائے. تو چرچ کا یہ خوبی ہے. بعض لوگ یہ بھی اظہار کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ جو چرچ ہے نا یہ خدا نہ کرے یہ درویشی نسخہ ہے, یہ درویشی نشہ ہے. تو میں نے کہا, اور دوسری بات بعض لوگ بھنگ کو اور بوٹی, جب وہ بھنگ اور بوٹی پیتے ہیں کہتے ہیں یہ جنت کے پھل اترے ہوئے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ جب کوئی چرس پیتا ہے, جب کوئی بھنگ پیتا ہے تو اس کے اندر نا وہ ارتکاز آ جاتا ہے, دماغ کے نقطے پہ ٹھہر جاتا ہے. اس نقطے پہ ٹھہرنے کے لیے وہ گھر میں ہر بندہ, جو میرا دوست ہے کہتا ہے ہم نے ہر گھر میں جب آتے ہیں تو ایک ٹرے میں ٹکڑے رکھ دیتے یہ جاتے ہیں چرس کے, وہ سب گھروں میں وہ سب مہمانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہر بندہ اٹھاتا اور سوٹے لگاتا. اور میں حیران ہو گیا, پیچھے بہت بڑی فیملی, میرے بہت بڑی فیملی تھی. اس کی جب میرے پاس اس کی بیٹی آئیں تو دونوں بڑی سمارٹ پتلی. تو میں نے ان سے کہا بیٹا تم بڑی سمارٹ پتلی. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم بڑے کنفیوز ہیں. میں کیا کنفیوز ہے؟ کہتے ہیں ہم دونوں ہیش لیتی ہیں دونوں. کیوں؟ میں کہ ہیش کیوں لیتی؟ کہتے ہیں ہمارے جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہ بات مشہور ہے کہ جو ہیش لیتا ہے نا وہ سلم رہتا ہے, سمارٹ رہتا ہے, اس کی اسکن ٹھیک
چپکی رہتی ہے. یعنی کہ ان کی فراڈ دیکھیں, ان کا جھوٹ دیکھیں, نوجوان بچیوں میں انہوں نے یہ تاثر دے دیا ہے. اگر آپ سمارٹ رہنا چاہتے ہیں, پتلا رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی اسکن ٹھیک رہنا چاہتی ہے, آپ ہیش لیا کریں. اور دوسری بات میڈیٹیشن کے والے سے انہوں نے یہ بات ڈال دی ہے, جس کا مراقبہ نہیں کھلتا, جس کی میڈیٹیشن نہیں ہوتی, اگر وہ اس کو چرچ کا سوٹا لگا لیتا ہے, پھر اس کا نقطہ ٹھہر جاتا ہے. مجھے جب دوست نے کہا کہ میرا جو بھائی ہے نا, ایک ایسی پارٹی کا ایسے گروپ کا ممبر ہے, یہ وہاں کو گولی کھاتے ہیں, گولی کھانے کے بعد نان اسٹاپ ڈانس کرتے ہیں. اچھا. مجھے تجسس تھا, میں کہا میں نے جانا وہاں پہ. میں جب گیا تو وہاں پہ کوئی ممبر تھے, انہوں نے ہر بندے کو 3,000 کے 5,000 مجھے یاد نہیں لے رہے تھے. تو جب جیسے کوئی بندہ جاتا اس کو ریڈ بل دیتے تھے, اور ریڈ بل دینے کے بعد نا ساتھ وہ گولی دیتے تھے. اب وہ مختلف لوگ وہاں بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا کہ اس کو پولیس نہیں ان کو روکتی. کہتا پولیس کے بندے یہاں بیٹھے ہوئے, میں بیوروکریٹ, کہتا بیوروکریٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں سب کی سپورٹ حاصل ہے. یعنی کہ معاشرے کے با اثر لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ عجیب کام کرتے ہیں نا. ہر بندہ نا ڈفرینٹ اور ٹیڑھا, لڑکیوں والا لباس پہن کے, لڑکیاں لڑکوں والا لباس پہن کے, نشان لگا کے, کوئی ٹرائنگل بناتا, کوئی اینک آنکھ بناتا ہے. یعنی کہ ایسی حرکتیں کر کے, شیطان کو راضی کرنے والی حرکتیں کر کے یہ خوش ہوتے ہیں. مختلف لوگ مختلف اینگل میں, مختلف زاویوں میں, لڑکیاں لڑکے پڑھنے. حیران کن کام کیا تھا, وہ جو گولی کھاتے ہیں نا, گولی کھا لیتے ہیں, گولی کھانے کے بعد یہ اگلے 15 سے 20 گھنٹے ایک خاص ٹران میں چلے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر بندہ سوزوکی پہ بیٹھا ہے, ایک دم مرسڈیز میں بیٹھ جاتا ہے. سائیکل پہ اس کو فیل ہوتا ہے, سفر فیل ہوتا ہے کہ میں ایک دم جہاز میں بیٹھ گیا ہوں, میں دنیا کا بیسٹ پلیئر ہوں, میں دنیا کا بیسٹ ایکٹر ہوں. پھر اس کے بعد یہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اندر اتنی انرجی آتی ہے, تھکتے ہیں, ڈانس کیے جا رہے ہیں. اس خواب کو, اس ڈریم کو یہ جیتے ہیں. اچھا. کہ میں اس وقت دنیا کا بیسٹ پلیئر ہوں, میں بیسٹ سنگر ہوں, میں فلاں کرکٹر ہوں, میں فلاں فٹ بالر ہوں, اور پھر اسی میں لگے ہیں. اور ان کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے اس وقت. یہ وہ گولی کھائی ہوتی ہے انہوں نے, نان اسٹاپ ناچتے. یعنی کہ ہمارے معاشرے کے وہ بچے جن کے اندر پرابلم ہے کہ ان کو نا وہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی, ان کے ڈریم پوری نہیں ہوتی, وہ پھر اس گروپ کا حصہ بنتے ہیں. اور پھر مختلف جگہوں پہ ان کی محفلیں ہوتی ہیں, محفلوں میں پھر یہ گولی کھا کے ساری رات وہ ڈانس کرتے ہیں, ناچ کرتے ہیں, تاکہ اس خواب کو ڈریم جی سکیں. اسی پہ ہم کہہ سکتے ہیں شیطان کے مختلف روح میں, ان روپوں کی وجہ سے جاتے ہیں معاشرے میں, اور ہر دور میں نوجوان بچوں کو برگلانے کے لیے ایسی رکھتے ہیں, جاری و ساری رکھتے ہیں. مطلب پاکستان میں اس طرح کی سیکرٹ سوسائٹیز جو بے ہیں وہ شمار موجود ہیں. ہاں. اور وہ میں جب بھی یاد ہے کہ میں نے مولانا روم سے بڑا میرا عشق ہے, تو پنڈی ایک بی بی تھی, اس کا نام مس رومی تھا. میں کہ ہم مولانا روم کی جہاں پہ جی روح حاضر ہوتی ہے, میں بڑا اٹریکٹ ہوا, میں کہ مولانا روم کی روح حاضر ہوتی ہے. میں وہاں گیا, جب گیا تو اس نے سب کو وہ پہلے ہیش پہ پیش کی, وہ سارے پہلے چرچ کے سوٹے لگا رہی ہیں لڑکیاں لڑکے. اس کے بعد کہتی لو جی میوزک شروع ہوا, میوزک شروع کا رومی کا پہلے انہیں تمال ڈالی, تمال ڈالنے کے بعد کہتی لو جی مولانا روم کی روح ہمارے اندر آ گئی. امیجینیشن. جب وہ باس نے یا ان کی گرو نے یا ان کی لیڈی نے جب کہا کہ مولانا روم کی روح آ گئی ہے, تو سارے کو انہوں نے چرچ لگائی ہوئی تھی, وہ جو ٹرانس میں آ کے وہ کہتے ہیں ہاں جی آ گئی تھا, ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اس کو ذہن کو ایک نقطے پہ لانے کے لیے, ذہن کو پلیئر حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور شیطان ہر دور میں کسی نہ کسی اینگل میں لگا رہا ہے, ہمیں اس سے محفوظ رہنا چاہیے. بے شک. سر آپ لاسٹ پہ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اللہ کے نبی نے ہمیں ہر دور میں سمجھا دیا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر دور میں مختلف اینگل سے, مختلف زاویوں سے, مختلف شکلوں سے بھیس بدل کے آ کے انسانوں کو برگلاؤں گا. جب ہم خدا سے دور ہوں گے, قرآن سے دور ہوں گے, مذہب سے دور ہوں گے, علماء سے دور ہوں گے, قرآنی تعلیمات سے دور ہوں گے, اور پھر ہم جب حقیقت پسند نہیں ہوں گے, تو پھر ہم ایسے گروہوں کے ہتھے چڑھتے رہیں گے. ہماری نوجوان نسل کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے, پیرنٹس کو الرٹ رہنا چاہیے, تاکہ ہم ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں, اور ہم رب کی طرف رہیں, خدا کی طرف رہیں. اور جب بھی شیطان ایسی کوشش کرے وہ فیل ہو اور ہم کامیاب ہوں. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.